السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کے حکم اور رضا میں کیا فرق ہے؟ بنیادی طور پہ اوامر کو بجا لانے اور نواہی کو ترک کرنے سے متعلق اللہ تعالیٰ نے جو کچھ صادر فرمایا ہے وہ احکام، یعنی حکم کی جمع ہے احکام، وہ احکام ہیں۔ جیسے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یعنی اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے میں سے اہل حق یعنی صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ سورہ نساء آیت نمبر 59 ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پہ سورہ بقرہ آیت نمبر 172 میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، کہ اے ایمان والو ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو اگر تم صرف اسی کی بندگی بجا لاتے ہو۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفتا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو دگنا اور چگنا کر کے سود مت کھایا کرو اور اللہ سے ڈرا کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہ سب احکام الہی کی چند ایک مثالیں ہیں جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار مقامات پر اپنے احکام بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا سے کیا مراد ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام صریح اور واضح انداز میں بیان کر دیے ہیں اور انسان کو بتا دیا ہے کہ اوامر کو بجا لانے میں اور نواہی کو ترک کرنے سے میں راضی ہوتا ہوں، مگر انسان کو ان اوامر و نواہی کے بجا لانے پہ مجبور نہیں کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، یعنی فرما دیجئے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، پس جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے تو انکار کر دے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 29 ہے۔ اسی طرح سورہ البلد میں آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اسے خیر و شر کے دو نمایاں راستے بھی دکھا دیے ہیں کہ ان میں سے اب جس راستے کا وہ انتخاب کرے گا تو اسی کے اوپر اجر دینے یا مواخذہ کرنے کا وعدہ بھی ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے جن چیزوں کے اوپر انسان کو اختیار و ارادہ کی آزادی بخشی ہے، ان چیزوں کے اوپر ان سے اجر و ثواب دینے اور مواخذہ کرنے کا وعدہ بھی فرما رکھا ہے۔ یہ اختیار و ارادہ انسان کا اصل میں ذاتی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی ہی کا عطا کردہ ہے، اور اس کا استعمال اگر انسان اللہ تعالی کے حکم کے مطابق کرے تو اس سے رضائے الہی کا حصول ہوتا ہے، رضائے الہی عطا ہوتی ہے۔ رضا اللہ تعالیٰ اور بندے دونوں کی جانب سے ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رضوان کا لفظ مخصوص کیا گیا ہے۔ بندے کے راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حق تعالیٰ سے راضی ہو، دین مبین یعنی اسلام سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی راضی ہو جائے جنہوں نے یہ دین مبین ہم تک پہنچایا، اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر دل سے
یقین و ایمان رکھے، اسی طریقے سے اپنے اوپر آنے والی آزمائشوں اور مصیبتوں کو سکون و اطمینان سے قبول کرے۔ تو جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، اسے اپنا نصب العین بنائے اور اللہ کے دیے ہوئے اوامر کو بجا لائے اور نواہی کو ترک کر دے، اس خاطر پہم کی کوشش کرے، تو یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے۔